ممکن ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن اگر حقیقت پر عمل متعذر ہو یا حقیقت مہجور ہو شرعن یا عرفن تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ لہذا حقیقی بیٹے موجود ہونے کی صورت میں امن میں حقیقی بیٹے اور بیٹیاں داخل ہوں گے، اور اگر حقیقی بیٹے نہ ہو تو پھر پوتے داخل ہوں گے، پوتے اور پوتیاں۔ لیکن اولاد الابنا اس میں امن میں داخل ہوں گے، اولاد البنات امان میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سلبی اولاد جو ہوتی ہے وہ یا تو حقیقی اولاد ہو یا پھر بیٹوں کی اولاد ہو، یعنی پوتے اور پوتیاں وغیرہ۔ اولاد البنات یعنی نواسے نواسی وغیرہ امن میں داخل نہیں ہوں گے۔ اذا تعذرت الحقیقت یصار الی المجاز، جب حقیقت متعذر ہو جائے تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 22، اذا زال المانع عاد الممنوع، جب مانع زائل ہو جائے تو ممنوع عود کر آئے گا، ممنوع لوٹ آئے گا۔ یعنی جب کسی چیز کی ادائیگی سے کوئی چیز مانع ہو جائے تو جب وہ مانع زائل ہو جائے تو ممنوع عود کر آئے گا، ممنوع لوٹ آئے گا۔ مثلا بچہ ہے تو اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بچہ ہونا یہ قبول شہادت سے مانع ہے۔ ایسے ہی نابینا آدمی ہے یا غلام ہے تو یہ سب قبول شہادت سے مانع ہے۔ لیکن اگر بچہ بالغ ہو جائے یا نابینا بینا ہو جائے یا اسی طرح غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے تو پھر مانع زائل ہو گیا، اب ان کی شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہاں جو ممنوع ہے، ممنوع وہ قبول شہادت ہے، اور معنی کیا ہے؟ یعنی بچے کا صغر سنی میں ہونا یا اسی طرح غلام ہونا یا نابینا ہونا، یہ معنی ہے، اور ممنوع قبول شہادت ہے۔ تو جب معنی زائل ہو جائے تو ممنوع یعنی قبول شہادت لوٹ آئے گا۔ ایسے ہی مشتری نے کوئی چیز خریدی اور اس نے دیکھا کہ اس میں تو کوئی عیب ہے، یعنی جو بائی کے پاس ہی موجود تھا عیب قدیم ہے، تو اسے واپس کرنے کا حق ہے، مبیع جو ہے وہ واپس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مشتری کے پاس کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا تو اب اس نئے عیب کی وجہ سے، عیب حادث کی وجہ سے یہ اس مبیع کو واپس نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ عیب حادث، نیا عیب خود بخود زائل ہو جائے یا علاج کے ذریعے زائل ہو جائے تو پھر معنی زائل ہو گیا، معنی زائل ہو گیا، تو اب اسے مبیع کو واپس کرنے کا حق ہوگا، یعنی عیب قدیم کی وجہ سے جو ہے یہ اس مبیع کو واپس کر سکتا ہے۔ تو مشتری کے قبضے میں اگر نیا عیب ہو جائے تو وہ معنی ہوتا ہے مبیع کے واپس کرنے سے، لیکن اگر یہ عیب خود بخود زائل ہو جائے یا بعد معالجے کے زائل ہو جائے تو پھر وہ عیب قدیم کی وجہ سے اس مبیع کو واپس کر سکتا ہے یا خیار شرط کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ اذا زال المانع عاد الممنوع، جب معنی زائل ہو جائے تو ممنوع لوٹ آئے گا۔ قاعدہ نمبر 23، اذا سقط الاصل سقط الفرع، جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی ساقط ہو جائے گی۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے کہ اپنے ضمن میں کوئی دوسری چیز کو رکھتی ہے تو جو دوسری چیز ہے وہ اول کی تابع ہوگی، وہ اول کی تابع ہوگی۔ لہذا اگر اول یعنی اصل ساقط ہو جائے تو پھر فرع بھی ساقط ہو جائے گی۔ مثلا اصیل اگر بری ہو جائے تو کفیل بھی بری ہو جائے گا، یعنی دائن نے اصل مدیون کو بری کر دیا دین سے تو کفیل بھی بری ہو جائے گا، کفیل بھی بری ہو جائے گا، اس لیے کہ جب اصل ساقط ہو گیا تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے، ضابطہ ہے۔ لیکن کفیل کی براعت سے اصیل بری نہیں ہوگا، یعنی اس کا برعکس نہیں ہو سکتا کہ کفیل بری ہو جائے تو پھر اصیل کو بھی بری کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اصیل سے مطالبے کا حق اس کو باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اگر کفیل کی برات سے اصیل کا بری ہونا لازم آئے اور اس کو درست قرار دیا جائے تو جو فرع ہے اس کا اصل ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اصیل کی برات سے کفیل بری ہو جائے گا، لیکن کفیل کی برات سے اصیل بری نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر موکل کا انتقال ہو جائے یا موکل پاگل اور دیوانہ ہو جائے تو وکیل معزول ہو جائے گا، لیکن اگر وکیل کا انتقال ہو جائے یا وکیل جو ہے پاگل اور دیوانہ ہو جائے تو پھر موکل کے تصرف کا حق باطل نہیں ہوگا، اسے اپنے تصرفات کا حق جو کا تو رہے گا، اس لیے کہ اصل جو ہے وہ موکل ہے، تو موکل کی موت سے جو فرع ہے یعنی وکیل، وہ اس کے تصرفات اب باطل ہو جائیں گے، وہ معزول ہو جائے گا۔ اذا سقط الاصل سقط الفرع، جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی
ساقط ہو جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 24، اذ قضی بشیء مخالف للاجماع لا ينفذ، جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے جو اجماع کے مخالف ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اجماع بھی چونکہ حجت شرعیہ ہے اور بہت بڑی حجت ہے، اس وجہ سے اجماع کے خلاف جو فیصلہ کیا جائے گا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اجماع کا ثبوت چونکہ قرآن اور حدیث سے ہے، یعنی اجماع کا حجت شرعی ہونا قرآن اور حدیث سے ہے، بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں اور بہت ساری روایات ہیں۔ قرآن کے بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، تو یہاں غیر سبیل المؤمنین یعنی اگر غیر سبیل المؤمنین کا راستہ اختیار کرے تو جو وہ کر رہا ہے ہم اسے کرنے دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو گویا مومنین کے علاوہ راستہ اختیار کرنے والے پر سزا کی وعید سنائی گئی ہے، لہذا مومنین کے راستے سے مفسرین کے یہاں اجماع مراد ہے، یعنی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے یہاں مومنین کے راستے سے اجماع ہی مراد ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی ایسا امر پیش آ جائے جو ہمیں قرآن میں اور آپ کی سنت اور حدیث میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اہل مومنین کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا حکم طے کرو، اور کسی ایک کی رائے سے اس کا حکم طے نہ کرو، بلکہ مومنین کو جمع کر کے ان کے مشورے سے طے کرو۔ تو اس سے بھی گویا اجماع کی حجیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور بہرحال اجماع کے بہت فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ مثلا اللہ کے نبی کے بہت سارے ارشادات ہیں، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ اور ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ارشادات ہیں جس سے اجماع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور اجماع کی حقیقت اصل میں اجماع جو ہے رائے ہے، لیکن اس میں جو ہے ایک زمانے کے جو معتمد اور معتبر علماء مجتہدین ہیں ان سب کی رائے ہوتی ہے، لہذا اس میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ قیاس بھی رائے ہے، لیکن اس میں انفرادی رائے ہوتی ہے یا چند آدمیوں کی رائے ہوتی ہے۔ تو لہذا امت کے معتمد علماء مجتہدین کا کسی بات پر متفق ہو جانا یہ اجماع ہے، لہذا اجماع بھی حجت شرعیہ ہے۔ چنانچہ اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ ائمہ اربعہ کے مذہب پر گویا اجماع منعقد ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کے جو مذاہب ہیں وہ مرتب اور منضبط ہو کر کے لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، تحریری شکل میں آ گئے ہیں۔ لہذا ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف جو بھی فیصلہ ہوگا، چاہے وہ کسی دوسرے مجتہد کی رائے کے موافق ہی کیوں نہ ہو، جب بھی وہ اجماع کے خلاف سمجھا جائے گا اور وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی کو اس ضابطے میں بیان کیا ہے، اذ قضی بشیء مخالف للاجماع لا ينفذ، جب کسی ایسی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے جو اجماع کے خلاف ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگا، لہذا ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 25، استحقاق الاجرت بعمل لا بمجرد قول، اجرت کا استحقاق عمل کی وجہ سے ہے، نہ کہ محض قول کی وجہ سے، یعنی اجرت جو ملے گی وہ عمل کی بنیاد پر ملے گی، محض قول کی بنیاد پر اجرت نہیں ملے گی۔ کسی نے کسی کو اجرت پر رکھا تو جب تک وہ کام نہیں کرے گا تب تک اسے اجرت نہیں ملے گی۔ تو اجرت کا استحقاق عمل کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ محض قول کی بنیاد پر۔ امیر لشکر ہے، امیر ہے، وہ راستہ بھول گیا دارالاسلام کا، اس نے کسی سے کہا کہ جو ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں دارالاسلام کا راستہ بتائے گا تو ہم اسے ایک غلام دیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چل کر کے رہبری کرے، ہمارے ساتھ چل کے رہنمائی کرے راستے کی۔ چنانچہ اگر کسی نے ساتھ نہ چل کر کے صرف زبانی طور پر کہا کہ آپ سیدھے چلتے رہیں، پھر دائیں طرف مڑ جانا، اور پھر سیدھے چلتے رہنا، پھر بائیں طرف مڑ جانا، پھر دو راہ راستہ آئے گا، پھر آپ اس طرح سے مڑ جانا، یعنی زبانی طور پر اسے خوب سمجھا دیا، اور اس کے نتیجے میں امیر نے راستہ پا بھی لیا، اسے وہ اس کا مطلوبہ راستہ مل بھی گیا، تب بھی یہ محض قول کی وجہ سے اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ ہاں، عمل کی وجہ سے یہ مستحق ہوتا، اگر یہ تھوڑی دور ساتھ چلتا
اور پھر جو ہے رہنمائی کرتا، تو جتنا چلا ہے اس کے بقدر اس کو اجرت مثلی مل جاتی، اس لیے کہ یہ اجارہ فاسدہ ہے، کوئی متعین اس نے نہیں کیا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ تک ہی جانا ہے، تو جب اس میں جگہ کی تعین نہیں ہے تو یہ اجارہ فاسد ہے، اور اجارہ فاسدہ میں جو ہے اجرت مثلی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ فلاں جگہ پہنچنے تک متعین کر دے اور پھر اس کی کوئی وہیں تک رہنمائی بھی کر دے تو پھر وہ اجرت متعینہ کا مستحق ہوگا۔ تو اجرت کا استحقاق عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ محض قول کی وجہ سے۔ استحقاق العجرت بعمل لا بمجرد قول۔ قاعدہ نمبر 26، استعمال الناس حجت یجب العمل بها۔ لوگوں کا استعمال اور عرف حجت ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ لوگوں کا استعمال یعنی عرف اور لوگوں کا عملی رواج جو ہے وہ بھی حجت ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ عرف کو اصل میں کسی شرعی حکم کے متعین کرنے میں بڑا دخل ہوتا ہے، چونکہ عرف بھی حجت شرعیہ میں سے ہے۔ عرف کی تعریف یہ ہے کہ کسی قول یا فعل کی بابت عامۃ الناس کے طریقے کو عرف کہا جاتا ہے۔ کسی قول یا فعل کے تعلق سے عام لوگوں کے طریقے کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ ابتداءً عرف کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک عرف قولی، ایک عرف فعلی۔ عرف قولی یعنی بیان و تعبیر میں عام لوگوں کے استعمال کو عرف قولی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں قولاً یعنی بیان پایا جائے، بیان و تعبیر پائی جائے تو اس میں لوگوں کے استعمال کو عرف قولی کہتے ہیں۔ جیسے مچھلی پر لحم کا اطلاق کرنا یا نہ کرنا، مچھلی پر لحم کا اطلاق کیا جانا یا نہ کیا جانا۔ اور عرف فعلی، عرف فعلی وہ فعل و عمل میں عام لوگوں کے استعمال اور طریقے کو عرف فعلی کہا جاتا ہے۔ عام لوگوں کے جو فعل و عمل میں کوئی طریقہ ہے، فعل و عمل میں عام لوگوں کے طریقے کو عرف فعلی کہا جاتا ہے۔ مثلا مہر کی خاص مقدار کا معجلاً ادا کیا جانا، بعض علاقوں میں یہ عرف ہے کہ مہر کی خاص مقدار جو ہے وہ معجلاً ادا کی جاتی ہے، وہ ضروری ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ادائیگی ضرور ہوتی ہے، معجلاً ہوتی ہے، تو یہ عرف فعلی ہے۔ پھر وسعت کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں ہیں، وسعت کے اعتبار سے بھی عرف کی دو قسمیں ہیں، ایک عرف عام ہے، ایک عرف خاص ہے۔ عرف عام یعنی مختلف علاقوں کے عام لوگوں کے عرف اور طریقے کو جو ہے عرف عام کہتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے عام لوگوں کے عرف کو عرف قولی کہتے ہیں، عرف عام کہتے ہیں۔ عرف عام جیسے طلاق کے لیے لفظ حرام کا استعمال، طلاق کے لیے لفظ حرام کا استعمال یہ عرف عام ہے۔ اور عرف خاص وہ کسی خاص علاقے یا خاص پیشہ و طبقے کے طریقے کو عرف خاص کہا جاتا ہے۔ کسی خاص علاقے یا خاص پیشہ و طبقے کے طریقے کو عرف خاص کہا جاتا ہے۔ جیسے اہل عراق کا عرف ہے کہ وہ گھوڑے کو دابہ کہتے ہیں، گھوڑے کو دابہ کہتے ہیں، یہ اہل عراق کا عرف ہے۔ پھر عرف کے معتبر ہونے اور معتبر نہ ہونے کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، ایک عرف صحیح ہے اور ایک عرف فاسد ہے۔ عرف صحیح جو نص اور اجماع کے خلاف نہ ہو، عرف صحیح جو نص اور اجماع کے خلاف نہ ہو، جیسے استثناء آرڈر دے کر کے کوئی چیز بنواتے ہیں تو اس میں کچھ رقم جو ہے پیشگی دے دیتے ہیں، کچھ رقم پیشگی دے دیتے ہیں۔ یا جیسے بعض عرب علاقوں میں عرف ہے کہ بیوی شوہر کے گھر اس وقت رخصت ہو کر کے جاتی ہے جب مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ وصول کر لیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے عرف صحیح ہے۔ اور عرف فاسد کیا ہے؟ جس میں یعنی عام لوگوں کا وہ طریقہ کہ جس میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا پایا جائے، تو یہ عرف فاسد ہے، یہ عرف فاسد ہے۔ جیسے عام جلسوں میں مردوں اور عورتوں کا جو ہے اختلاط، عام جلسوں میں مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہو جاتا ہے یہ عرف فاسد ہے، اور اعتبار جو ہے وہ عرف صحیح کا ہے، عرف فاسد کا اعتبار نہیں ہے۔ اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عرف کے معتبر ہونے کی 4 شرطیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نس معطل نہ ہوتی ہو، جیسے شراب نوشی کا عرف ہو گیا
یا عورتوں کا تنہا سفر کرنے کا جو رواج اور عادت ہے، یہ چونکہ صریح نصوص کے مخالف ہیں، صریح نصوص کے خلاف ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کا رواج معتبر نہیں ہوگا، یہ عرف معتبر نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط ہے کہ نص پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نص عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نص معطل نہ ہوتی ہو، اور دوسری شرط ہے کہ عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، عرف صراحت کے خلاف نہ ہو۔ مثلا کسی علاقے میں اگر یہ عرف ہے کہ اگر کسی علاقے میں یہ عرف ہو، لیکن معاملے کے وقت بائیں نے اگر صراحت کر دی ہو کہ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہوگی، آپ خود برداشت کریں، مشتری سے صاف کہہ دیا ہو، تو یہ عرف صراحت کے خلاف ہے، لہذا اس عرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو دوسری شرط ہے کہ عرف صراحت کے خلاف نہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ عرف معاملے کے وقت رہا ہو، جیسا کہ آج کل قسطوں پر لین دین کا جو ہے عرف چل پڑا ہے، قسطوں پر ادائیگی کی جاتی ہے، تو معاملے کے وقت تو یہ جو ہے عرف مروج نہیں ہوا تھا، یعنی قسطوں پر ادائیگی کا لین دین نہیں ہوا تھا، تو لہذا جس وقت یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت اگر یہ صورت مروج نہیں تھی تو پھر اس صورت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو معاملے کے وقت وہ عرف رہا ہو، یعنی یہ عرف بعد میں بنا ہو، تو پھر قسطوں پر خرید و فروخت کا جو عرف بنا ہے اور قسطوں پر جو ادائیگی کا عرف ہے یہ معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرف وہی معتبر ہے جو معاملے کے وقت رہا ہو۔ اور چوتھی شرط ہے کہ عرف جاری ہو، یعنی ہمیشہ یہی عرف رہتا ہو، عرف جاری ہو یعنی ہمیشہ یہی عرف رہتا ہو۔ بہرحال عرف کے معتبر ہونے کی 4 شرطیں ہیں: عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نص معطل نہ ہوتی ہو، عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، اسی طرح عرف معاملے کے وقت رہا ہو، اور عرف جاری ہو یعنی ہمیشہ یہی عرف رہتا ہو۔ بہرحال عرف جو ہے حکم شرعی کے متعین کرنے میں بڑی حجت ہوتا ہے، بڑی دلیل ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے کچھ اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مثلاً وہی عرف معتبر ہوگا جہاں نص نہ ہو، نص نہ ہو۔ اگر نص نے کسی چیز کی صراحت کر دی ہے، مثلاً اشیاء ستہ کے بارے میں نص نے کیلی یا وزنی ہونے کی صراحت کر دی ہے تو یہ عرف کی وجہ سے نہیں بدلیں گے، لیکن اگر نص کا کوئی حکم جو ہے عرف پر ہی مبنی ہو تو عرف کے بدلنے سے وہ حکم بدل جائے گا۔ جیسے مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ میں فرش پر نہیں بیٹھوں گا، تو اگر وہ شخص زمین پر بیٹھ گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن کریم میں زمین کو بھی فرش کہا گیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا کے الفاظ ہیں، لیکن عرف میں جو ہے ایک معین شے مراد ہے، اس لیے وہی چیز مراد ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں کہا ہے استعمال الناس حجت یجب العمل بها، لوگوں کا استعمال اور لوگوں کا عرف حجت ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔